السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے، صحت دے، لمبی زندگی دے، ایسی زندگی جو پروڈکٹیو ہو، ہر حال میں ہم ایک شجرۃ طیبہ ہوں کہ لوگوں کو فائدہ دینے والے ہوں، خود کو بھی فائدہ پہنچائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. ہماری ہر ادا، ہمارا ہر ایکشن، ہماری ہر سوچ پروڈکٹیو ہو اور کنسٹرکٹیو ہو اور بینیفیشل ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہو. اچھا، ایک بات آج کویشچن میں اپنے سے بھی پوچھتی ہوں، ہاں آپ سب بھی اپنے آپ سے پوچھئے، اور کم از کم ہم لوگوں کو تنہائی میں اپنے دل میں تو اپنے سے سچا ہونا چاہیے نا. یعنی یہ تو بیئر منیمم ہے نا کہ کم از کم یہ تو چیز ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سے سچ بول لیں. تو آج میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ ہمارا الہ کون ہے؟ اور میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں. میرے رب نے مجھے قرآن پاک میں بتایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ بس وہی ہے جو ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی الہ ہے تمہارا، جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، جس کی تم نے بات ماننی ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھی چیز آ جائے گی نا میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں جو محبت اور جو چیز آ جائے گی وہ شرک میں ڈال دے گی ہم کو. وہاں ہم اس کیٹیگری سے آلموسٹ نکلتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں. یا وہ کوئی محبت ہوتی ہے جس کو ہم لا کھڑا کرتے ہیں، یا وہ کوئی چاہت ہوتی ہے، کوئی ڈیزائر ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، اس کو لا کھڑا کرتے ہیں. تو بس پھر وہاں پر ساری کی ساری گڑبڑ ہو جاتی. تو آج ہم نے اپنے سے یہ سوال کر ہی لے، میرے خیال میں اپنے اگلے سفر کو شروع کرنے سے پہلے اس دنیا میں کانشیسلی، شعوری طور پر یہ سوال کر لیں، میرا الہ کون ہے؟ کون ہے جس کی میں بات مانتی ہوں سب سے بڑھ کر، اور وہ الٹیمیٹ میرے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ بس میں نے وہ بات ماننی ہے. اس کے نیچے اگر اس کے حکم کے نیچے اگر کوئی چیزیں آتی ہیں اس کے حکم کے مطابق تو میں لے لوں گی، اور اگر اس کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس کے حکم کے اپوزٹ کھڑی ہوئی وہ چیز ہے، تو میں اس چیز کو چھوڑ دوں گی وداؤٹ ایون تھنکنگ فار اے سیکنڈ. ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں یہ نہیں سوچوں گی کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. جو چیز اللہ نے مجھے منع کر دی میں نہیں سوچوں گی اس کے بارے میں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر ہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بچے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بند، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جن کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے گھر جو تمہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں، زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبوب ہیں تم کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں کوشش سے، اللہ کے راستے میں جہاد سے. یہ تین چیزیں ہیں جو ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں ہماری جد و جہد، ہماری کوشش، ہمارا جہاد. اگر یہ تین چیزوں کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کی خوبصورتیاں، محبتیں اور چاہتیں کھڑی ہوئی ہیں تو ہم نے کن کو چوز کرنا ہے؟ ذرا یہ سوچیں. اور
کیا چوز کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ ہی اپنا حکم لے کر آئے گا اور تمہیں پتہ چلے گا. اس دنیا میں تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نا کہ چوائسیز ہماری اسٹریٹ ہوں، سیدھی ہوں، صحیح ہوں. یہاں تو میری پیاری بہنوں ہم اپنے کپڑوں کی چوائسیز نہیں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے. ہمارے فیشن بالکل اللہ کے حکم کے اپوزٹ جا رہے ہیں، جو بہت ہی کم تر چیز ہے جس میں ہم کم از کم اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے. پھر بچوں کی خاطر ہر طرح کا گناہ کرنے کو تیار ہیں. ان کی شادیوں کے اوپر بڑی بڑی بوڑھی عورتیں ناچنے شروع کر دیتی ہیں، بڑے بڑے حجاب والی عورتیں حجاب اتار بیٹھتی ہیں، بال سیٹ کرا لیتی ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، فتنوں میں پڑ جاتی ہیں بچوں کی خاطر کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے فنکشن میں بودے سے آپ لگ رہے ہیں، آپ اسی طرح تیار ہو جیسے سارے تیار ہوتے ہیں. اور باپ دادا کی روایات اور کلچر کو اللہ کے دین سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہنا اور ماننا کہ کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا، آپ چپ کر جو. اس وقت تو لوگ ہمارے اوپر باتیں بنائیں گے اگر ہم نے یہ روایات کو یوز نہ کیا. کلچرل جو چیزیں ہیں ہماری، کل اور چہلم اور برسیاں اور یہ کھانے پکا کے نہ بانٹے اور لوگوں کو قرآن نہ پڑھوایا بلا کے، تو پھر تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. ہمیں اپنے آباء و اجداد اور ان کی روایات اور ان کا کلچر، جو اللہ کے مقابلے میں جو کلچر اللہ کے دین کے انڈر آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ابائڈ بائی کرتا ہے، رولز کو، اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں بالکل ان کی ساری چیزوں کو ختم نہیں کیا تھا. جو چیزیں اچھی تھیں اور جو اللہ کے حکم کے نیچے آتی تھی ان کو ویسے ہی رہنے دیا اور باقی چیزوں کو چینج کر دیا، جو جہاں پر شرک تھا اور گمراہی تھی اس کو بدل کر اسلام کے حکم جاری کر دیے. تو اگر ہمارے بھی کلچر میں کوئی اچھی چیزیں ہیں، کوئی ویلیوز ہیں جو سب کو اچھی لگتی ہیں، اللہ کے حکم کے نیچے آتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین. لیکن جو اللہ کے حکم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں چیزیں اور ہم کو چوائس کرنی ہوتی ہے اللہ کو حکم مانے یا یہ مانے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو پھر وہاں پر سارا کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا ایمان کی لیول کیا ہے ہمارا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں کھول کے بیان کر دیا. کوئی ڈھکی چھپی چیز ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ او جی ہم گرے ایریا ہے، ہم کو پتہ نہیں کچھ. اگر یہ چیزیں اور شوہر ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہتا ہے، یہ طرح کے کپڑے پہنو، اس محفلوں میں جاؤ میرے ساتھ اور اس طرح بیہیو کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اس آدمی کا بھی دل ہے کہ میں سب کچھ کر بیٹھوں گی اور یہ آدمی بدل جائے اور یہ کسی اور کو پسند کرنے لگ جائے. میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ساری حدیں توڑی کہ یہ خوش ہو جائے، پر اس نے مجھے کیسا دھوکہ دیا. تو میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن شیطان بھی آ کے یہ کہے گا فلا تلومونی لوموا انفسکم، تم مجھے بلیم نہ کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو. تمہارا دماغ نہیں چلتا تھا، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا تھا، میں نے تو صرف پریزنٹ کی تھی بات. ماننے والے تو تم تھے، کام کرنے والے تو تم تھے، روک لیتے اپنے آپ کو. یعنی باقی دنیا کی چیزوں میں اگر ہماری عقلیں کام کر رہی ہیں تو اس چیز میں کام نہیں کر رہی، بالکل کرتی ہیں. لیکن جب خواہشات ڈھانپ لیتی ہیں ہمارے دلوں کو، تو پھر میری پیاری بہنوں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ جہنم خواہشات سے ڈھکی ہوئی ہے. اگر خواہشات پہ چلنا شروع کیا تو وہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، کانسیکوینس کیا ہوگا. اور جنت جو ہے وہ ایسی چیزوں سے ڈھکی ہوئی جو آپ کے دل پہ بھاری پڑتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی فائدہ دینے والی ہیں. تو یہ چیزیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق آ گئی نا میری پیاری بہنوں، آباء و اجداد اور ان کی روایات اور ان کا کلچر اور بچے اور ان کی نئے ایسی چیزیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، بھائی بند کہ ان کی باتیں ماننے کے لیے انسان کہتا ہے کہ بس میرا بھائی ہے یا
میرے بہن بھائی ہیں، ان کی بات مانے بغیر میں رہ نہیں سکتی، مجھے کرنا ہی پڑے گا، بس کرنا ہی پڑے گا، چاہے اللہ کا حکم کچھ اور ہی ہو. زوج اور قبیلے، خاندان، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، اور تجارت جس سے ڈرتے ہو کہ وہ ماند پڑ جائے گی، کہ نماز کا ٹائم آ بھی گیا تو جاب ہے تو پھر نماز کو ترک کر دیں، جاب کو چلاتے رہیں، کیونکہ جاب چھوٹ جائے گی. اور یہ نہیں پتا کہ رزق دینے والی جاب نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہ مساکن ترضونھا، اور گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، وہ چھوڑو جی، اگر مورگیج پہ ہے تو ساری دنیا کر رہی ہے، ساری دنیا کری، ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم مطلب جہاں وہ جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے. تو میری پیاری بہنوں، کیا سب کی اپنی اپنی قبر نہیں ہے؟ کیا ایک ہی قبر میں سب نے جانا ہے اور ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا تو جتھا بہت بڑا ہے، ہم نے ایک ہی کام کیا اور دیکھیں سب نے کیا، اب آپ کو تو معاف ہی کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مجبوری تھی ہم. تو ایک اور جگہ میں کیا آتا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے اور ملائکہ ان کی جان نکالیں گے تو کہیں گے یہ ہم تمہیں کس حال میں پا رہے ہیں، یہ تم نے کیا کیا، کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو تم، اور ہمارا ٹائم آ گیا کہ ہم پہنچ گئے تمہارے سر پہ تمہاری جان نکالنے کے لیے. تو وہ کہیں گے ہم تو مستضعفین تھے، ہم تو اس زمین میں ہم بڑے کمزور تھے، اگر ہم گھر نہ لیتے تو ہم کہاں جاتے، کیا کرائے بھرتے رہتے ساری زندگی، ہمارا تو پیسہ ضائع ہو جاتا. تو اب میری پیاری بہنوں، جب جانے کا وقت آیا تو پیسہ کدھر گیا، وہ گھر کدھر گئے، کیا ان گھروں کو لے کر قبروں میں جائیں گے؟ کیا کوئی بھی جواب ہے ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینے کے لیے؟ تو یہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر یہ چیزیں ہیں، تو پھر انتظار کرنا ہوئے گا کہ جس دن اللہ کا حکم آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، حدیں توڑنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ان کو تو اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے. یعنی وہ ایک دھن جو لگی ہوتی ہے نا ان چیزوں کی، محبتوں کی، انسان اس دھن میں یہ بھول جاتا ہے کہ میرا وقت آنے والا ہے، اور کب آنے والا ہے یہ نہیں مجھے پتا. کلمہ تو میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، اللہ کو معبود مانا ہوا ہے، لیکن یہ زبانی کلامی شاید بات ہے، حقیقت کچھ اور ہے. میری پرائیورٹیز فرق ہیں، میں نے اس دنیا میں جینا ہے. میرے ٹیچر نے ایک دفعہ بک میں لکھ کے دیا تھا، وہ بک گفٹ ملی تھی ہم لوگوں کو، تو اس پہ لکھا تھا کہ دنیا کے لیے بیٹے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. بڑے ہی کام کی بات تھی. ذرا سا میری بہنوں سوچ لیں، ہم کس چیز کے لیے کس چیز کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کو، اس پل بھر کی زندگی کے لیے داؤ پہ لگا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں، اور میں اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں کہ ابھی بچپن ہی تھا نا، ابھی ہم جیسے کہتے ہیں نا، امی ابو کے پاس ہم آتے تھے اور ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے، امی ابو یہ کہہ رہے ہوتے تھے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ابھی کی بات تھی. لیکن جب انسان شیشہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ کتنی میں چینج ہو گئی ہوں، کتنی میں بدل گئی ہوں. میرا بچپن چلا گیا، میرے بچے بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، اب میں کدھر تک پہنچ گئی ہوں. یعنی صبح بھی گزر گئی، دوپہر بھی گزر گئی زندگی کی، اور شام کا وقت آ گیا. ابھی بھی اگر میں نے ہوش میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم دیا ہے نا، اور اگر ابھی بھی ہوش نہ آیا اور صحیح چوائسز نہیں کی تو پھر فتربصوا، پھر انتظار کریں. لیکن آگے کیا ہے، کیا سنبھال کے کیا چیز بھیجی آگے. آج یہ سچ بول ہی لیں اپنے آپ سے ہم سب کہ ہمارا الہ کون ہے، میں کس کی بات مانتی ہوں. میں صرف نماز پڑھ کے 5 وقت کی اور یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی سر پہ احسان ہے، دین اسلام کے اوپر احسان ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، دیکھ لیں مسلمان ہوں.
نہیں میری پیاری بہنوں، اسلام جو ہے نا وہ صرف عبادات نہیں ہے، اسلام معاملات بھی ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے تو ہمارے دین کو مکمل کرتی ہیں. یہ دونوں چوائسز ہم کو کرنی ہی کرنی ہے کہ معاملات میں بھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے اور عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا لینا، دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے ان مشکلوں سے نکال، ان نافرمانیوں سے نکال جو اور غلط چوائسز میں سے نکال جو میں نے کی ہوئی ہیں، اور مجھے صرف اور صرف اپنا فرما بردار بناتی. اور یہ سارے خدا جو میرے بنے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو میرے دل میں سے ڈھا دے، ان بتوں کو، اور میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے میری بہنوں، یہ تو بات کنفرم ہے، لکھوا کے اور اس کے اوپر سٹیمپ لگوا کے دے سکتا ہے بندہ، کوئی کنفرمیشن کے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی عزت دنیا اور آخرت میں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں. کتنی جگہ پہ آپ نے پیغمبروں کے نہیں دیکھے واقعات کہ لوگوں نے ان کو کتنا جھٹلایا، کتنا تنگ کیا اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے کی وجہ سے، کتنا ان کے مذاق اڑائے، لیکن کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ کون برباد ہوا اور کون سرخرو ہوا؟ بڑی تعداد لوگوں کی جو مذاق اڑانے والی تھی برباد ہو کے رہ گئی، اور تھوڑے لوگ جو رسولوں کو فالو کرنے والے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سرخرو کر دیا. تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں سرخرو کرے گا؟ یہ واقعات اسی لیے تو بتائے ہوئے ہیں کہ تم تھوڑے بھی ہو تو ڈرو نہیں، غم نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر کیا ڈر ہے؟ یعنی سب سے بڑی طاقت ملک الملیک ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ کس چیز کا نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا نقصان، نہیں ہوگا نقصان، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل میں سے وہ سارے خوف نکال دے جو لوگوں سے میں ڈر کے میں نے اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور مجھے صرف اور صرف اپنے ساتھ جوڑ لے کہ میں یہ ڈروں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جب میرا رب راضی ہوگا تو ساری دنیا مجھ سے راضی ہو جائے گی، اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں. مجھے اس چیز کی پرواہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اللہ مجھے ان میں سے کر لے. چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے راستے آسان کرے میری پیاری بہنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، ہمارے گناہوں سے درگزر کرے. ہم سب ہی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر، محتاج، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سب اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی سنسیئرٹی کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ ان سب کو بھی گناہوں میں سے نکال، مجھے بھی گناہوں میں سے نکال، اور مجھے سیدھے راستے پر ڈال اور اپنا فرما بردار بنا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.